اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے ان پر جو وحی کی جاتی ہے آپ کو قرآن میں سے، واقم الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھے نماز، قرآن پڑھے اور نماز پڑھے، یعنی نماز حافظ اور عالم اور طالب کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ کوئی عالم، طالب اور حافظ نماز نہ پڑھے تو وہ جلدی قرآن سے محروم ہو جائے، اور جو بہت شوق و ذوق سے نماز پڑھتا ہو، ان قریب اللہ اسے یا اس کے گھر میں حافظ پیدا کر رہے۔ عجیب عجیب باتیں سن، کسی بھی آپ نے حافظ کو دیکھا، قاری صاحب کو دیکھا اور وہ نماز میں سستی کرتا ہے تو یہ بشارت ہے، تنذیر ہے اور وعید ہے کہ آگے چل کر کے اس کو نقصان پہنچ جائے۔ اس کو آنکھیں کھولنا چاہیے، کان کھولے دل کے، اور لوگوں سے پہلے صف میں آیا کرے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناجائز کاموں سے۔ اللہ اللہ، نماز بے حیائی اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے، تو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیا بھی ہے اور ناجائز کام بھی کرتے ہیں۔ جواب، ابھی نماز اس حد تک نہیں پہنچی جو بے حیائی اور منکر کو روکے۔ اس کی مثال ہے جس طرح آپ نے کہا کہ چینی میٹھا کرتی ہے، ایک کپ دودھ یا چائے میں آپ 1 یا 2 چمچ ڈالتے ہیں، لیکن ایک جگ میں آپ پیالہ بھر کے ڈالتے ہیں، اور ایک بالٹی میں آپ کہتے ہیں بھئی جگ بھر کے ڈالو۔ اب اگر کوئی شخص بڑی بالٹی میں یا بڑے پتیلے میں جو پانی سے بھرا ہوا ہے 1-2 چمچ چینی ڈالے تو وہ یہی کہے گا نا کہ بھئی چینی ڈلی ہی نہیں ہے، کیونکہ معیار کے مطابق نہیں ڈلی ہے۔ تو اتنی نمازیں ہو اور نمازوں میں وہ صلاحیت ہو جو فحشاء اور منکر کا سدباب کر سکے۔ مولانا شبیر احمد صاحب نے فوائد میں لکھا ہے کہ یا تو نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نمازی اور یہ کام جمع نہیں ہوں گے، اور یا یہ کہ نمازی کو اللہ جو مدد دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس سے بے حیائی اور ناجائز کام دور فرما دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو تم گھڑتے ہو۔